اپنی جانوں کو نچھاور کیا ہے، 15 روز تک درختوں کے پتے چبائے، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ جب انہوں نے قربانیاں دی، جب وہ مکہ کی گلیوں میں گھسیٹے گئے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ اس کو وقت کا بادشاہ، وقت کا فرعون ابو جہل اس کو کیا کرتے تھے؟ تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتے تھے۔ امیہ بن خلف آتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ کوڑے مارتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے آل یاسر کے خاندان کو کیا کیا جاتا تھا، آل یاسر کے خاندان کے ساتھ کیا کیا گیا، جب ان کو کیا سختیاں کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوتے تھے، اللہ کے رسول فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدک الجنہ، اے آل یاسر کے خاندان والو صبر کرو ان سختیوں پہ، تم سے وہ جنت کا وعدہ کیا گیا۔ کیونکہ حضرت سمیہ بھی شہید کی گئی اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا گیا؟ وقت کے ابو جہل، وقت کے فرعون نے ایک ٹانگ اونٹ سے باندھی اور دوسری ٹانگ دوسری اونٹ کے ساتھ باندھی، پھر مخالف سمت اونٹ دوڑائے اور ہوا میں اس کے پرکھچے اڑ گئے۔ ان صحابہ کے بارے میں کیا ہم زبان درازی کریں گے؟ کیا ہمیں برداشت ہوگا اگر کوئی زبان درازی کرتا ہے؟ پاکستان کے اندر بیٹھ کر انجینئر مرزا علی اٹھتا ہے اور صحابہ پہ بک بک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو صحابہ قرآن پڑھتے تھے ان کو اکھیرا ثواب ہے، ہمیں دہرا ثواب ملتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ وہ زبانیں پڑھتے تھے، ان کو ایک ہی ثواب ملتا تھا، ہمیں 2 ثواب ملتے ہیں۔ کیوں ملتے ہیں؟ ہم موبائل پہ پڑھتے ہیں، ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم قرآن کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، اس کی دماغ کی فالج ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه، قسم خدا اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں، وہ صحابہ کے ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچے گا، آدھی مد کے مد تک بھی نہیں پہنچے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بالملح، میرے صحابہ کی مثال امت کے اندر ایسی ہے جیسے کھانے کے اندر نمک ہوتا ہے۔ اگر آپ گوشت ہوگا، اگر کیا اسی طرح قرمہ ہوگا اور مرغے ہوں گے، لیکن اس کے اندر نمک برابر نہیں ہوگا، نمک کم ہوگا یا بالکل نمک نہیں ہوگا، اس کھانے کو کوئی پسند نہیں کرے گا، اس کھانے کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی طرح امت کا کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک نہ ہم صحابہ کو کیا پہلے گردان دیں گے، اس امت کے اندر شمار کریں گے۔ اگر صحابہ کی تعداد اسی طرح کم ہے جس طرح کیا نمک کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے کس کے اندر، کھانے کے اندر، اسی طرح اگر صحابہ کی تعداد 1,44,000، کچھ کہتے ہیں 1,24,000، دونوں قول نقل کیے گئے ہیں۔ اگر صحابہ کی تعداد کم تھی لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے کھانے میں کیا نمک ہوتا ہے، اگر کھانے میں نمک نہیں ہوگا تو کوئی ایکسپٹ کھانے کو نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر امت سے ہم نکالیں گے، اگر نعوذ باللہ من ذالک ہم صحابہ کو پھانسی کہیں گے، امیر معاویہ کو پھانسی کہیں گے، اسی طرح ولید بن عقبہ کو کیا کریں گے؟ پھانسی کہیں گے، مغیرہ بن شعبہ کو پھانسی کہیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ہمارا نام اعمال کو قیاس لگے گا۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے وہی محبت کرتا ہے، لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق۔ ہاں صحابہ سے وہی محبت کرتا ہے جو مومن ہوگا اور صحابی سے وہی بغض رکھتا ہے جو منافق ہوتا ہے، جن کا دماغ سڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں تابعین جو تھے، جو صحابہ کے شاگرد تھے، جیسے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں یہ حدیث گاڑتے تھے نعوذ باللہ من ذالک، یہ بکواس کرتا ہے پاکستان کے اندر، اور بہت بڑا ایک گروپ ان کے فالوورز ہیں اس کشمیر کے اندر بھی، کچھ نوجوان ایسے ہیں جو اس کا بکواس سنتے ہیں۔ اس کا بکواس سننا گناہ ہے، اس کا میرا فتویٰ ہے، اس کا بیان سننا گناہ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔
فرمایا من احب اللہ، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، من احب اللہ فلیحبنی، اس کو چاہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، من احب اللہ فلیحبنی ومن یحبنی فلیحب اصحابی، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں یعنی حضور علیہ السلام سے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ صحابہ سے محبت کرے، کیونکہ وَسَيَجِيءُ بَعْدِي وَسَيَجِيءُ قَوْمٌ بَعْدَهُمْ، صحابہ کے جانے کے بعد ایک گروہ آئے گی، ایک گروہ نکلے گا، يُعِيبُونَهُمْ، وہ ان کی کیا عیب جینی کرے گا، يُعِيبُونَهُمْ وَيَنْقُصُونَهُمْ، اور ان کے تنقید کریں گے، وہ صحابہ کے تنقید کریں گے، جو ایک گروپ نکلے گا وہ کیا کریں گے، وہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے، جن کو جلیل القدر صحابہ کو عیب جینی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا؟ 1450 سال پہلے کم بیش فرمایا ہے، یعیبونہم وینقصونہم فلا تواکلوہم، ان سے ترک موالات کرنا، ان سے شادی بیاہ نہیں کرنا، ان سے کیا، ان سے خرید فروخت نہیں کرنا، ان سے کلام سلام نہیں کرنا۔ فلا تواکلوہم کا معنی کیا آتا ہے؟ ترک موالات کرنا ہے، ان سے ترک موالات کرنا ہے۔ جب تم دیکھو گے میرے صحابہ پہ کوئی بھوکتا ہے، کوئی تنقید کا نشانہ بناتا ہے امیر معاویہ کو، کوئی تنقید کا نشانہ بناتا ہے حضرت عائشہ کو، کوئی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کس کو؟ حضرت عمر کو، کسی بھی صحابی کو، تم کیا کرنا؟ فلا تواکلوہم، ان سے ترک موالات کرنا، فلا تواکلوہم ولا تشاوروہم، اور ان سے مشورہ نہیں کرنا، ولا تناکحوہم، اور ان سے شادی بیاہ نہیں کرنا، ولا تصلوا معہم، ان کے ساتھ رہ کر نماز نہیں پڑھنا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ولا تصلوا علیہم، ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھانا۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جن کے بارے میں اعلان صاف کہا گیا۔ امام نووی نے شرح مسلم کے اندر نقل کیا ہے کہ صحابی کو گالی دینا حرام ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ سَبَّ الصُّحَابَةِ حَرَامٌ، صحابی کو تنقید کا نشانہ بنانا حرام ہے، صحابی کو گالی دینا حرام ہے۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قرآن نے فرمایا فاسق، ایک جگہ کہاں پہ؟ سورۃ کس کے اندر آتا ہے؟ سورۃ الحجرات کے اندر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسقون، جب تمہارے پاس دوست ملا فاسق آئے گا، یعنی یہاں پہ کہا گیا ولید بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، کون؟ ولید، اور وہ اللہ کے رسول نے کہاں بھیجا ہے؟ وہ بھیجا ہے اس کو زکات جمع کرنے کے لیے۔ ایک قبیلہ تھا مستلق، بنی مستلق، وہاں جب وہ پہنچے قریب تو وہاں پہ وہ لوگ نکلے تھے استقبال کے لیے، ادھر سے شیطان آیا انسانی شکل میں، اسی کو پھانسی کہا گیا، نہ کہ ولید صحابی کو کہا گیا۔ تفسیر طبری کے اندر یہ نقل کیا گیا، کیا اصل میں وہ شیطان تھا، کون؟ وہ انسان کی شکل میں آیا، اس نے ولید بن عتبہ سے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ تمہارے جنگ کے لیے نکلے ہیں، یہ لوگ تمہارے لیے جنگ کے لیے نکلے ہیں، اس لیے آپ کیا واپس چلے جاؤ، واپس یعنی تیاری کر کے آؤ، تیاری۔ اللہ کے رسول کے پاس جب پہنچتے ہیں ولید، اللہ کے رسول نے فرمایا خالد بن ولید سے جا لشکر لے کر جاؤ، جا لشکر لے کر نکلے کون؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ پتہ چلا کہ وہ استقبال کے لیے نکلے تھے۔ کہتے ہیں یہاں پھانسی جو کہا گیا، یہ کہتے ہیں جن کے دماغ صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پھانسی کس کو کہا گیا؟ صحابی کو نہیں، تفسیر طبری کے اندر کہا گیا، تفسیر ابن جریر کے اندر کہا گیا کہ یہ تو شیطان تھا جو انسانی شکل میں، اسی کو کیا کہا گیا؟ پھانسی کہا گیا۔ اشکال دور ہو گیا، ٹھیک؟ بلکہ نہ کہ صحابی کو کہا گیا، لیکن نہ کہ صحابی کو کہا گیا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ انجینئر پاکستان میں بیٹھ کر کہتے ہیں
काफिर कहेंगे तो वो काफिर नहीं होगा। नौजुबिल्लाह में तवज्जो चाहता हूँ, ये इंजीनियर जुआनन चालन पर खसित फेसबुक पे चढ़कर क्या कहते हैं कि अगर कोई सहाबी को काफिर कहे उससे हम काफिर नहीं कहे, अगर इंजीनियर को कोई काफिर कहे तो हम उससे काफिर कहते हैं। बात समझ आती है? नौजुबिल्लाह में जान के अगर अबू बकर मोमिन नहीं है, मैं कैसा मोमिन है, मैं कैसा मोमिन हूँ? अगर उमर फारूक मोमिन नहीं है तो तुम कैसे मोमिन हो? अबू बकर की सहाबियत कुरान से क्या साबित है? सानियत नहीं इन्हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। यहाँ पे कहा गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सहाबियत साबित है कुरान से। अगर सहाबा मुसलमान नहीं तो हम कैसे मुसलमान हैं? ये लोग कहते हैं कि 3 सिर्फ मुसलमान थे, बाकी नौजुबिल्लाह मुर्तद हो गए। सलमान, मिक़दाद बिन मिक़दाद और इसी तरह अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इमाम बुखारी ने नकल किया है, नहीं क्या कहते हैं उसको, जिसने फतहुल बारी लिखी है, शरह फतहुल बारी के अंदर नकल किया गया है कि तमाम सहाबा आदिल है। हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी, हाफिज इब्न हजर, तमाम सहाबा आदिल है, तमाम सहाबा सिक्का है। अगर हम सहाबा को सिक्का नहीं मानेंगे तो रिवायत कैसे मानेंगे? कहते हैं इन्नल मुअतबरा, किताबुल मुल्क बकवास देखो क्या लिखा हुआ है, इन्नल मुअतबरा मा रवाहु सहाबिय्यु मा ला रआहु कमा तकर्रा फी मकर्रिही। इसका माना यह है कि सहाबी अगर रिवायत करे तो हम इसको तस्लीम करेंगे, सहाबी जो रिवायत का माना समझे उसको हम नहीं मानेंगे। यानी बालफाजी दिगर इन अदर वर्ड्स, सहाबी जो रिवायत करते हैं मानेंगे, लेकिन सहाबी जो इससे समझेंगे इसको कहते हैं अरबी में दिरायत। दिरायत के सहाबा हम नहीं मानेंगे, हाँ रिवायत तो मानेंगे लेकिन दिरायत जैसे कहा गया हदीस बात में आया है 3 दिन से कम खत्म कुरान जायज, 3 दिन से कम पूरा कुरान खत्म हम नहीं कर सकते, और इस तरह कम से कम 7 दिन के अंदर खत्म करना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि उस्मान गनी एक ही रकत में पूरा कुरान खत्म करते थे तो क्या जवाब मिलेगा उनका? हम क्या कहते हैं? हम कहेंगे फुकाहा ने लिखा है, ये जो फुका है ये जो क्या है, ये तो तबीब का, उनको तबीब कहा गया। क्या कहा गया? ये डॉक्टर्स है, स्पेशलिस्ट, वो कहते हैं जो माना समझ कर पढ़ता है, अलिफ लाम से लेकर नास तक बिल्कुल माना समझता है। क्या उस्मान गनी नहीं समझते थे माना? जामिल कुरान, नासिर कुरान, हाँ, जिसकी शहादत भी हुई तिलावत की कलाम पाक करते हुए, फसयफ़ीन कहमुल्लाह पे खून गिरा है। क्या वो कुरान समझ कर नहीं पढ़ते थे? वो एक रात में पूरा कुरान खत्म करते थे। हमारा इसलिए उलमा ने लिखा है, फुक़हा ने फतवा दिया है, जो अगर आज भी कोई माना समझ कर पढ़ेगा 11 घंटों के अंदर खत्म कर पाएगा तो करने दो। अगर कोई माना समझ कर पढ़ता है तो इसको इजाजत है, वरना 3 दिन से खत्म करना जायज। इसी तरह सहाबा पढ़ते थे, मगरिब अजान होती थी और वो पिलर्स के पीछे पढ़ते थे क्या 2 रकात। लेकिन इमाम नववी कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन का अमल नहीं रहा है, हम कहते हैं ये मनसूख है, इस पे अमल अब जायज नहीं है, इस पे अमल अब जायज नहीं है। इन शार्ट में आखिरी में बयान करने जा रहा हूं कि ये लोग कहते हैं सहाबा पे जबान दराजी करते हैं, हम इनकी जुबानों को इंशाअल्लाह इनकी जुबानों को लगाम लगा देंगे। जब तक हम जिंदा रहेंगे हम मैदान में आते रहेंगे, निकलते रहेंगे और उनके बारे में क्या कहते रहेंगे, उनकी जुबानों पे हम ताला लगाते रहेंगे इंशाअल्लाह। क्यों? सहाबा के बारे में साफ कहा गया, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिरुहुम गरदन मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुगदी अबगदहुम वमन अबगदहुम वमन आदाहुम फकद आदानी वमन आदानी फकद आदल्लाह वमन आदल्लाह फयुशिकु अन युखदहु। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे सहाबा के बारे में खबरदार रहना,
خبردار خبردار لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا. لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضهم، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میری پہلے مجھ سے وہ بغض رکھتا ہے پھر صحابہ سے بغض رکھتا ہے. ومن آذاهم فقد آذانی، جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچایا اس نے مجھے تکلیف پہنچایا. ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچایا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچایا. فیوخذ ان یأشر فیوشک ان یؤخذ، قریب ہے کہ اللہ ان کو پکڑیں گے، اللہ ان کو، اللہ کی لاٹھی میں پھر آواز نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے واضح فرمایا ہے، بلکہ عقائد کی کتابوں میں درج کیا گیا ہے کہ صحابہ کے بارے میں ہم صرف خیر ہی خیر کہہ سکتے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں ہم بکواس کچھ نہیں کر سکتے، اور صحابہ کے بارے میں ہم صرف یا تعریف ہی تعریفیں کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے، اور کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، جب تم دیکھو گے فیس بک پہ دیکھو گے یوٹیوب پہ دیکھو گے کسی بھی پیج پہ دیکھو گے کہ میرے صحابہ کے بارے میں کیا بک بک کی جاتی ہے، کہو ان کو کمنٹ پہ لکھنا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پہ لعنت ہو، تمہارے شر پہ لعنت ہو. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ڈائریکٹ علم کیا ہے کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کتنی تکلیفیں اٹھائی مکہ کے اندر، اور اپنا گھر بار چھوڑ دیا ہے، خانہ کعبہ چھوڑ دیا ہے، جس خانہ کعبہ پہ 120 رحمتیں اترتی ہیں، اور اس مکہ کو چھوڑا ہے جس کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. اس شہر کو خیر بات کہا ہے صحابہ نے اس دین کے خاطر، کلمے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. کون چھوڑتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی. لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ دین تو پہنچانا ہے، مشرق میں بھی پہنچانا ہے، مغرب میں بھی پہنچانا ہے، جنوب میں بھی پہنچانا ہے، شمال میں بھی پہنچانا ہے. کیا ان صحابہ کے بارے میں ہم بک بک کریں گے اور ہم خاموشی سے بیٹھیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ہمیشہ علماء حق نے قدم اٹھایا ہے، جہاں پر بھی بدعتوں کا ظہور ہوا ہے علماء حق نے ان کا دفاع کیا ہے. شیعہ نے کیا اپنا سر ابھارنا کیا شروع کیا ہے تو علماء حق نے ان کا دفاع کیا ہے. مرزائیت کا مسئلہ آیا ہے تو علماء حق میدان میں آ گئے. اسی طرح کیا شرک و بدعت نے جہاں پہ جنم لیا ہے علماء حق ہمیشہ میدان میں آئے ہیں. ہم ہمیشہ بولتے رہیں گے جب تک ہماری جان میں جان رہے گی، تب تک ہم بولتے رہیں گے، کیونکہ ہم اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اولاد ہیں. ہم تو انہی صحابہ کے روحانی اولاد ہیں. ہمیں برداشت نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم دیکھو گے ان کے بارے میں کوئی بک کرتا ہے تو کہو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے اس شر پہ لعنت ہو. جن صحابہ کے بارے میں کہا گیا جب تم ان کا نقشہ کیا اتارو گے، امیٹیشن کرو گے، نقل کرو گے، پوری دھرتی میں راج تاج تم کرتے رہو گے. خدا شاہد کہ ہم سارے جہاں پہ حکمراں ہوتے صحابہ کا طریقہ اگر اپنا چلن ہوتا. بہرحال وقت کو اللہ تعالیٰ دین ظالموں کو تمام توفیق. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.